السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن الحکیم کے اندر ہر طرح کا علاج بھی موجود ہے اور بیماریوں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ قرآن کے اندر ہدایت بھی موجود ہے، قرآن کے اندر شفا بھی موجود ہے، لیکن ہم قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتے، اور ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور یہودیوں کے رستے اپنا لیے۔ بہت سارے مسئلے اور مسائل جو چل رہے ہیں دنیا کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیزوں کے اندر، یہ جادو ٹونا جو ہے یہ جو ہے کہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کریں گے، جھگڑا ہوگا، تھانے میں جائیں گے، کچہری میں جائیں گے، وقت ضائع ہوگا، چلو مخالفین کے اوپر کالا علم کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کالا علم بھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا تھا، اور اس کے اندر شیطان کی پاور ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اور غیر اللہ کے نام کے اوپر جو ذبح کرتے ہیں کوئی چیز، یا قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں، یا کسی اور شکلوں میں جو ہے کہ کسی غیروں کا نام لے کر پڑھتے ہیں، تو شیطان ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حقیقتاً انسان کا دشمن شیطان ہے، یعنی شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہے، کہ شیطان شروع سے لے کر آخر تک انسان کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اسے ورگلاتا رہتا ہے، اسے مختلف شکلوں میں تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سورت فلق اور سورت ناس جو ہے وہ واضح طور پر اس کے اندر ترجمہ آ رہا ہے کہ من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد، اور سورت ناس کے اندر آیت ہے من شر الوسواس الخناس، شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برائیاں پیدا کرتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ میاں بیوی کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے ان کو آپس میں سے توڑنا ہے۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس چکر میں جو ہے کالا علم کرتے ہیں اور مختلف چکر میں تکلیفیں دیتے ہیں، تو یہ تکلیفیں جو ہے انسان برداشت کرتا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں میڈیکل تھیوری کے مطابق جسمانی تکلیف میں بیماریوں کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، تو بندہ جو ہے نا وہ جو ہے اس طریقے سے کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ جو ہے میڈیکل میں جاتا ہے، دوائیاں کھاتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، پھر بھی دل کے اوپر درد ہو رہا ہے۔ تو من شر النفاثات فی العقد کا مطلب ہے باندھنا، بیماری میں مبتلا کر دینا ہے، تکلیفیں دینی ہے، پریشانیاں دینی ہے، اور ہم جو ہے کہ تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں اور کالے علم کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری کم ظرفی ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ اللہ کی چاروں کتابوں میں یہ بات واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جادو ہے، کرنے اور کرانے والا کافر ہے، یعنی کہ جب کسی چیز کی حد مقرر کر دی جائے تو اس کا مطلب وہ موجود ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ قرآن کے اندر ہی لکھا ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن الحکیم، کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ جادو کرنے والا اسلام سے خارج ہے اور کرانے والا بھی خارج ہے۔ تو یہ گواہی مل رہی ہے نا کہ جادو ہے، لیکن بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سیاستدان، ڈاکٹر اور حکیم جو ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے۔ تو ہم تو اللہ کی کلام کو مانیں گے نا کہ اللہ کی کلام کہہ رہی ہے کہ جادو ہے۔ تو جادو سے بچنے کے لیے بہت سارے عمل آئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک آیت قرآن میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اپنے تحفظ کے لیے اگر آپ قرآن کو اپنا لیں
تو آپ پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. آپ نے تحفظ کر لیا، اللہ سے مدد مانگ لی. تو اس کے لیے جو ہے یہ بہترین چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیثوں کے حوالے بھی ملتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں گے تو ہمارا تحفظ ہو جائے گا. جو ہم پر چلا ہوا ہے، جو علم چلا ہوا ہے، جو چیزیں ہمارے اوپر چلی ہوئی ہیں، مسلط کی ہوئی ہیں، وہ فنا فی اللہ ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم توجہ سے یہ عمل کرتے ہیں یا کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پاور اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. کالے علم کو چلانے والا بھی اللہ ہے. اگر اللہ کی طرف سے پاور آئے گی تو کالا علم چلے گا. کوئی ساحر علم نہیں چلا سکتا جب تک اوپر سے اللہ کی طرف سے اس سے تکلیف نہ ہو. اللہ کی طرف سے تکلیف آئے گی تو ہر چیز، جب انسان اللہ کو بھول جائے گا، مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی یاد رکھتا ہے. آپ تہجد کی نماز ایک بار پڑھ لیا کریں ہفتے میں، اور وہاں پر خصوصی دعا مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہگار بندہ ہوں. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہگار بندہ ہوں. تو استغفر اللہ جو لفظ ہے، استغفر اللہ معاف کرنا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو چلو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم استغفر اللہ ہی پڑھ لیں. کاروبار نہیں چلتا، استغفر اللہ پڑھ لو. بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، استغفر اللہ پڑھ لو. کاروبار میں رکاوٹ ہے، استغفر اللہ پڑھ لو. گھر میں جھگڑا ہے، استغفر اللہ پڑھ لو. یہ کتنی آسان ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کتنے آسان طریقے بتا دیے، ہم نے نہیں اپنائے. ہم اپنی من مانیاں کرتے پھرتے ہیں. ہے جی، ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں خانہ کعبہ کے اندر، مدینہ شریف کے اندر، نماز ہم پڑھتے نہیں. تو 40 دن کی نماز آپ مکہ اور مدینہ میں پڑھنے کے ساتھ آپ مومن نہیں بن جاتے. آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی جو آپ پر فرض ہے. اللہ کا قرآن پڑھنا پڑے گا، یہ قرآن ہی آپ کو نجات دلائے گا. لیکن آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آپ مصیبتوں اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو وظیفہ نہیں پڑھتے. آپ کہتے ہیں بابا جی سانو کوئی ایدا دی گل دسو تے کر کے تسی آپ ہی دینا، اسی کچھ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہے خود کرنے والی چیزیں جو ہے وہ خود کرنی پڑیں گی. شیطانیت سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اللہ کا ذکر ادا کرنا پڑے گا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ دکھ تکلیفیں پریشان ہیں، سر میں درد ہوتا ہے تو بھاگتے ہیں میڈیکل سٹور پر. پیٹ میں درد ہوتا ہے بھاگتے ہیں پھکی لینے کے لیے. پہلے وجہ نہیں تلاش کرتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا پھیل رہا ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہم. اور ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو چیز آسان طریقوں سے مل جائے، بھئی ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم صبح کام پہ جاتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری اپنی ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر سوار کر لی ہیں. خدا را خود خیال کریں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے لیے. اپنے آپ پر رحم کریں اور اللہ کا ذکر کریں. میں آپ کو تحفظ کے لیے ایک وظیفہ، آسان سا وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ نے رات کے ٹائم کرنا ہے. سارا دن کام کریں، جو بھی کرتے ہیں کریں، آپ کو کوئی پابندی نہیں، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو 7 مرتبہ سورت اخلاص اور فلق اور سورت ناس، یعنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے. 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑھیں. آپ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پہلی مرتبہ آپ پڑھ لیں یا 3 مرتبہ پڑھ لیں.
اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھنی ہے. پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق پوری سورت پڑھنی ہے. پھر آپ نے قل اعوذ برب الناس پوری سورت پڑھنی ہے. یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لی ہے. پھر دوسری مرتبہ پڑھنی، پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، پھر پانچویں مرتبہ، چھویں مرتبہ، ساتویں مرتبہ. اب 3 صورتوں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو آپ یہ سیدھے مونڈے کی طرف پھونک مار دیں، پھر الٹے مونڈے کی طرف پھونک مار دیں، پھر سینے پہ پھونک مار دیں. یہ 1 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے. اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ 3 مرتبہ اسے پڑھ لیں گے تو آپ کے وجود کے اندر جتنی بیماریاں ساحر نے پیدا کی ہیں، جتنی رکاوٹیں ساحر نے پیدا کی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نیست نابود ہونا شروع ہو جائیں گی. اور اسے آپ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، جادو میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو آپ اسے پڑھنے کے بعد اپنے سینے کے اوپر بھی پھونک ماریں، دونوں مونڈوں کے اوپر بھی پھونک ماریں، اور پانی کے اوپر پھونک مار کے پانی پی جائیں. بیماری بھی نکل جائے گی، شفا ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ اپنے بیوی کو، بچوں کو، بہن کو، والدہ کو، بھائیوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک اوریجنل اللہ کی کلام ہے جسے ہم پڑھ کر شفا حاصل کر سکتے ہیں. دشمن ہمارے اوپر وار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی ساحر کیوں نہ ہو. اللہ کے کلام کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. یہ میرا چیلنج ہے کہ سورت فلق اور سورت ناس پڑھنے والے کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. آپ جائیں، کریں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، یہ وظائف انہیں دماغ میں ڈال دیں تاکہ وہ بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، بچیاں آپ کی شادی کر کے اپنے گھر میں چلی جائیں تو اپنا تحفظ خود کر لیں. کسی بابے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل قرآن دے دیا ہے اور حدیث میں ہر چیز بتا دی ہے. باب الطب کے اندر آپ جائیں، آپ کو ہر چیز ملے گی. حدیث بخاری کی باب الطب کی 3 جلدیں ہیں. آپ انہیں پڑھیں، اپنی بچیوں کو اور بچوں کو بھی پڑھائیں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو یہ اتنا بہترین اور اعلیٰ قسم کا وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا معمول بنا لیں روزانہ رات کو پڑھنے کا. اور اس میں آپ اگر خود پڑھتے ہیں اور آپ کی بیوی ان پڑھ ہے، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، تو آپ اسے پورا عمل پڑھ کے آپ اپنے مونڈوں کے اوپر بھی پھونک مار لیں اور ایک ایک پھونک اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں کے اوپر بھی مار دیں، تو اللہ کی رحمت آ جائے گی. مصیبتیں اور پریشانیاں گھر سے ختم ہونی شروع ہو جائیں گی. شفا کا نظام آپ کے پاس آ جائے گا. اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو جائے گی. دیکھیں، قرآن پڑھنے سے بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے، کہ قرآن پڑھا تو ثواب ملا، جو ہم نے گناہ کیے وہ ہمارے گناہ جھڑ گئے اور ہمیں شفا بھی مل گئی، ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ختم ہو گئی. تو کیوں نہ ہم قرآن کو اپنا لیں. اگر ہم قرآن کو اپنا لیں گے تو ہمارے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، ایشیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے تو آپ خود پڑھ کر اپنے گھر کا علاج کریں. اور اگر آپ اپنے گھر کا